رہو، ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تم دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، یہ حقیقت ہے نہیں؟ آج سے 1450 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے کہا وہ اس وقت فرمایا تھا، آج ہمارے اوپر بالکل صحیح فٹ ہوا نہیں ہوا۔ آپ بھی دعا کر رہے ہیں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، ہر زمانہ دعا کر رہا ہے، مگر حالات بدل رہے ہیں۔ بولیے، حالات بدل رہے ہیں؟ ہمارے حالات نہیں بدل رہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی، اور پریشانیوں پر پریشانی دم پر دم ہمارے اوپر آتی چلی جا رہی ہے۔ ظالم سے ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح روند رہے ہیں پاؤں کے نیچے۔ پوری عالم امت مسلمہ کا حال یہی ہے، پوری امت مسلمہ کا حال یہی ہے۔ آج 57-58 ملک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہا، مگر ہم تم کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر پائے، کوئی کچھ نہیں کر پائے، خالی ہم تم ایک تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم تو نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی اور لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دی۔ اب ہم تو کے گلی کے اندر یہی ہم تو کے گاؤں کی بات لگا دو، چھوڑو ملا صاحب اس کے گھر کا معاملہ وہ دیکھیں۔ مطلب یہ کہ خود ہم تم جانتے ہیں یہ برا ہو رہا ہے، جانتے ہیں، اگر کوئی برا کہہ رہا کہ یار یہ غلط ہو رہا بھی اس کو روکا جائے، یار وہ اس کے گھر کا میٹر ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس میں عمل دخل کیوں کرنا ہے؟ تو یہ جب سے ہمارے اندر یہ چیز داخل ہوئی ہے نا کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ اس کے گھر کا میٹر ہے، یا وہ اس کا میٹر ہے، اس خاندان کا میٹر ہے، یا وہ اس قوم کا برادری کا میٹر ہے، ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ کسی بھی برادری، کسی بھی کنبے کا یا کسی جگہ کا بھی ہو، آقا ارشاد فرماتے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ برا اگر ہو رہا تو اس کو ٹوکے اور روکے اس کو۔ مگر آج ہم نہیں، ہمیں نہیں کرنا، یہ حالات ہے نہیں ہے۔ اپنی رانی کے حالات یہ ہیں، اپنی رانی کے خود حالات یہ ہیں کہ اگر برا ہو رہا، لوگ جانتے بھی ہیں یہ برا ہو رہا، یہ غلط ہو رہا، یہ شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو رہا ہے، ہم تم سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر بولیے کسی میں طاقت ہے تمہیں بولنے کی؟ یار وہ ناراض ہو جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یہی ہے نا، وہ کیا کہے گا؟ تو وہ جو کہے گا، کہے یا نہ کہے، تمہارے نبی نے پہلے پیشن گوئی کر دی۔ ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ حالات تمہارے اوپر ایسے آ جائیں گے کہ تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم تو نے برائی کو روکنا چھوڑ دیا ہے اور نیکی کی دعوت دینا بھی چھوڑ دی۔ یار میں تو خود عمل نہیں کر رہا، میں کیسے نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں؟ نہیں، ہم عمل کریں یا نہ کریں، اگر ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر دوستو فرض ہے کہ ہم تم اس کو ٹوکیں، اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، ورنہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بد سے بدتر حالات ہمارے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے جانشین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علی کا تسلیم، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ علی کا تسلیم، کیا مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنے کے علاوہ بھی جہاد ہے؟ یعنی کافروں کے اوپر تلوار اٹھانے سے بھی علاوہ کوئی جہاد ہے کہ ان کے ساتھ جہاد مطلب تلوار نہ چلائی جائے، اس کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ تعالیٰ کی زمین میں ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہ اللہ کی زمین میں ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، آقا فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں
اللہ رب العزت کا رزق کھاتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ان پر فخر کرتے ہیں، یعنی فرشتے ان پر فخر کرتے ہیں، اور جنت ان کے لیے سنواری جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، جنت ان کے لیے سنواری اور سجائی جاتی ہے، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات بتائی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی جو جہاد کر رہے ہیں کافروں کے خلاف یا مشرکین کے خلاف جہاد کر ایک، تو اس سے بڑا جہاد یہ ہے، اس سے بڑا مرتبہ اس کا ہے جو برائی کو منع کرتا ہے کہ بھائی تم کو برا یہ کام نہیں کرنا ہے، اور نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ قسم خدا کی یہ جہاد سے بڑا جہاد ہے، یہ جہاد سے بڑا جہاد ہے، مگر افسوس ہے یہ چیز ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، آج نکل گئی ہے، اور جب سے ہمارے اندر سے دوستو یہ چیز نکلی ہے، ہم تم زمانے کے اندر ایک کھلونا بن کے رہے، کھلونے کی طرح زمانہ ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ اور جیسے وہ چاکلیٹ لیتے نا، منہ میں لینے کے بعد چبایا، چبانے کے بعد پھینک دیا، آج مسلمانوں کا حالات یہ ہو چکے ہیں۔ اور ہم تم کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو، تو یار دعا کیسے قبول ہوگی میرے پیارے دوستو؟ ہم تم کہنے کے لیے تیاری نہیں، یار برا ہو رہا ہے، یہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر یہ برا ہے، ہماری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جو عہدہ دار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں سماج کے اندر، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، جو ذمہ داری کا ٹھیکہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو برا کہے۔ عام آدمی نہیں کہے تو نہیں کہے، مگر جو ذمہ دار ہے وہ بھی نہیں کہتے۔ اب بیچارہ امام صاحب اگر کہتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے، امام صاحب تقریر کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو امام صاحب کے ہی باغی بن جاتے ہیں، امام صاحب کی ہی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو رزاق جو ہے وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ حق بات کہنے کے بعد میں نے اگر آپ کو حق بات سنائی تو ایسا نہیں ہے آپ اگر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میرا رزق تو آپ چھین نہیں سکتے ہیں نا؟ کیا آپ میرا رزق چھین سکتے ہیں یا میرا رزق کم کر سکتے ہیں؟ یا میرے آپ دشمن ہو جائیں گے تو میرا مطلب یہ تو ایسا تو ہے نہیں، کیا میری زندگی بڑھ سکتی ہے؟ جو اللہ نے لکھ دی ہے جتنے دنوں کی زندگی، اس سے ایک سیکنڈ پہلے کوئی مجھے مار سکتا ہے؟ مجھے موت آ سکتی ہے؟ کسی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ تو یا جب رزق کا ذمہ دار بھی اللہ ہے اور موت کا ذمہ دار بھی اللہ ہے، تو پھر ہم تو حق بات کہنی چاہیے۔ حق بات کہتے ہوئے گھبرانا یا شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہنا چاہیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، مانیں گے عمل کریں گے تو صحیح ہے، نہیں عمل کریں گے تو کم سے کم میں نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تو پہنچا دیا ہے نا ان تک، ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو جائے تو آج بھی اللہ ہماری دعا کو قبول کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو نیکی کی دعوت دینا والا بنائے اور برائی سے روکنے والا بنائے۔